السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کو جو جماعت عطا فرمائی، جو ساتھی عطا فرمائے، وہ خیر البریت، مخلوق میں سے بہترین لوگ تھے، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے تمام انسانیت میں نظر دوڑا کر میرے ساتھیوں کو چنا ہے۔ اور یہ صرف حدیث میں نہیں آیا، بلکہ حدیث جو ہے وہ قرآن حکیم کی تفسیر کر رہی ہے۔ قرآن حکیم اس گروہ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے هو اجتباکم، اس نے تمہیں چنا ہے، تم اس کی سلیکشن ہو۔ اس عظیم ذمہ داری کے لیے اللہ پاک نے تمہیں چنا ہے، اور وہ ذمہ داری ہے شہادت علی الناس۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں ایک بہترین گروہ بنایا ہے۔ اس کا خطاب صحابہ سے ہے۔ قرآن حکیم میں جہاں کہیں بھی اللہ پاک نے کچھ خوبیاں بیان کر کے تعریف کی ہے، وہ صحابہ کی ہے۔ اس شہادت علی الناس کی سب سے بڑی اور پہلی ذمہ داری جو تھی وہ صحابہ کی تھی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ، صحابہ پر شہیدہ گواہ، تاکہ تم لوگ نوع انسانیت پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ ہو، یعنی صحابہ پر۔ تو شہادت علی الناس کے حامل لوگ بہترین لوگ تھے، کردار کے لحاظ سے بھی، علم کے لحاظ سے بھی، تقوی کے لحاظ سے بھی، خدا خوفی کے لحاظ سے بھی، یہ خدا کے پسندیدہ لوگ تھے۔ کہیں فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، لوگوں یہ حقیقی مومن
ایک مومن کے لیے جو رول ماڈل ہے وہ یہ ہے. کہیں فرمایا اولئک ھم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں. اور کہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ان صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. کوشش کرو کہ تمہارا شمار ان کے زمرے میں ہو، تم ان کی جماعت کے ساتھ ہو. کہیں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ جو پہلے سبقت لے جانے والے ہیں مہاجرین میں سے اور انصار میں سے. والذین اتبعوہم، اور وہ جو ان کی پیروی کریں گے، ان کو فالو کریں گے، ان کا اتباع کریں گے. کس کا؟ مہاجرین کا اور انصار کا. قرآن ان کے اتباع کا حکم دے رہا ہے. یہ بات نوٹ کریں آپ. صحابہ کوئی غیر نہیں، کوئی مٹی کے بنائے ہوئے بت نہیں ہے. وہ بہترین انسان ہے کہ قیامت تک شہادت علی الناس کی ذمہ داری ان کی ڈالی گئی ہے، اور اللہ مطمئن ہے کہ یہ کام کریں گے، یہ میرے سلیکٹڈ لوگ ہیں. والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو ان کو کاپی کریں گے بہترین طریقے سے. جو جتنی صحابہ کی زیادہ کاپی کرے گا، ٹھیک طریقے سے کرے گا، اس کے لیے نجات اور اللہ کی رضا کی خوشخبری ہے. یہ نہیں کہا کہ صحابہ کون ہوتے ہیں، یہ تم درمیان میں صحابہ کو لے کیوں آتے ہو؟ بعض ایسے بھی عالم فاضل لوگ ہیں، سارا دن ٹیکسی چلائیں گے، یہاں نہیں لندن میں. شام کو کہیں گے یار یہ تم صحابہ کی طرف جاتے ہی کیوں ہو؟ تو صحابہ کی طرف ہم نہ جائیں تو دین تمہارے دادا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے سیکھا ہے. یہ لائٹ جلتی ہے تو کسی سلسلے کے ساتھ جل رہی ہے. تم کو یار پاور ہاؤس جاتے کیوں ہو تم؟ یہ سارا بٹن کا کمال ہے، آن کرو تو جل جاتی ہے، آف کرو تو بجھ جاتی ہے. لیکن عقل مند کو پتا ہے کہ اس آن آف کے ساتھ کہیں اور بھی سلسلہ جڑا ہوا ہے. والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم، اللہ کی رضا ان کے اتباع میں ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. صحابہ کا اتباع بہت بڑی کامیابی ہے، ابدی جنت کی بشارت ہے، رب کی رضا کا سرٹیفکیٹ. کیوں؟ ہمارا آج کا موضوع ہے دین کی بقا اور ارتقاء میں صحابہ کا کردار. انہوں نے کیا کمال کیا اور ان کا کیا کردار تھا اس وقت جب یہود دین کو مٹانے کے لیے اسی طرح کمر بستہ تھے جس طرح انہوں نے عیسائیت کو مٹا دیا تھا، اسی فارمولے کے ساتھ. یہ خالی جگہ پر کر لو، ابھی کوئی آگے نماز شروع کر دے گا. آپ دیکھیں ایک ہوتا ہے دھماکہ، پھر اس کے گرد ایک دائرہ بنتا ہے قوت کا، اور وہ دائرہ جتنا ایکسپینڈ ہوتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے، تہس نہس کرتا چلا جاتا ہے. ایٹم بم جب پھینکا گیا تھا تو بس تھوڑا سا دھواں اٹھا تھا ایسے کر کے، اس کے بعد جب اس نے پھیلنا شروع کیا تو پھر سینکڑوں میل تک اس نے ہر چیز مٹا کے رکھ، عمارتیں گل کے گر گئی، ان کا سریا انسان گل گئی. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ جو کڑک تھی اس کا جو دائرہ بنا تھا وہ دائرہ صحابہ تھے. محمد الرسول اللہ
اس رسالت کے نتیجے میں جو سوسائٹی میں دھماکہ ہوا، والذین معہ، وہ دائرہ ہے جو اس کے ساتھ ہیں، اور وہ دائرہ جب بڑھا ہے تو اس نے کیسر و کسرہ کی عظیم الشان صدیوں سے قائم سپر پاورز تہس نہس کر کے رکھ دی۔ اب یہود بیٹھے ہیں یمن میں کہ اس کا کیا کرنا ہے، اس کا کوئی حل سوچو۔ انہوں نے ایک آزمودہ نسخے پر اتفاق کیا، کیونکہ پہلے وہ اس دوائی کو آزما چکے تھے یا اس زہر کو آزما چکے تھے۔ عیسائیت کو ظلم و ستم سے وہ لوگ نہیں مٹا سکے تھے، 500 انسانوں کو زندہ جلا کر وہ لوگ عیسائیت کا رستہ نہیں روک سکے تھے۔ انہوں نے ایک بندے کو عیسائی کر کے اس کو اتنا بڑا سینٹ بنا دیا، اتنا پروپیگیشن ہوئی اس کے حق میں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ ان کا ہوتا ہے، میڈیا کے ذریعے اس کو ہیرو بنا کے پلانٹ کر دیتے ہیں، قوم کو اس کو پیچھے لگا دیتے ہیں۔ ہیرو بنا دیا اس کو، سینٹ پال، اور اس نے تہس نہس کر کے عیسائیت کو رکھ دیا۔ ہر کام عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف کیا۔ اس وقت جو عیسائیت نام کی آپ کو چیز نظر آتی ہے، اس کی نام عیسائیت کا ہے۔ ہم ایک دوست کے یہاں گئے تو ان کے بیٹے نے کمپیوٹر کا جو سی پی یو ہوتا ہے وہ خالی کر کے اندر کبوتر رکھے ہوئے تھے۔ باہر سے وہ کمپیوٹر ہی تھا مگر اندر وہ آلنا تھا کبوتروں کا۔ عیسائیت کے ساتھ یہی ہوا۔ اب انہوں نے یہی نسخہ کہ ایک بندے کو مسلمان بنا دو اور پھر وہ وہاں اپنے عقائد پلانٹ کرے، جو وقت آنے پر ٹائم بم کی طرح یا ڈائنامائٹ کی طرح پھٹے اور اسلام کی عمارت کو تہس نہس کرے۔ عبداللہ ابن سبا کا نام چنا گیا، انتہائی فصیح شخص تھا، یہ بہترین ادیب تھا، سٹوری رائٹر تھا، رنگ کالا تھا اس کا۔ وہ آیا، اس نے ریکی کی، میں کہاں یہ کام کر سکتا ہوں۔ بصرہ کا اس نے دورہ کیا، کوفے کا اس نے دورہ کیا، شام کا اس نے دورہ کیا، مصر کا اس نے دورہ کیا، اور اس نے جگہ ڈھونڈ لی کہ اسے کہاں کام کرنا ہے۔ فیزیبلٹی رپورٹ بنتی ہے کہ کہاں ڈیم بن سکتا ہے، کہاں آپ کا ایٹامک انرجی کا بن سکتا ہے، جہاں زلزلے کم ہوں، کوئی چانسز نہ ہوں، یا فلاں ہو یا فلاں ہو۔ اس نے پوری فیزیبلٹی رپورٹ بنائی کہ یہ کام آپ مدینے میں نہیں کر سکتے، وہاں لوگ دین میں گلے گلے تک کھبے ہوئے، تعلیمات انتہائی راسخ ہیں۔ اس نے اسلامی چھاونیوں کا انتخاب کیا جہاں جاہل اکٹھے ہوتے تھے، جہاں آنے والوں کو ایمان کوئی نہیں بنے ہوئے تھے، چھاونیاں بھری ہوئی تھی بدوؤں کے ساتھ، جن کا مقصد صرف یہ تھا کہ جا کے مال غنیمت کما کے لانا ہے، خالی ہاتھ جانا ہے، اور واپس آنا ہے تو اتنے گھوڑے ساتھ ہیں جناب والی، اتنا سونا ساتھ ہے، اور اتنے غلام ساتھ ہیں، اور اتنی لونڈیاں ساتھ ہیں جناب۔ جب آپ دیکھیں نا، جس زمانے میں سعودیہ میں ہماری فوج جاتی تھی تو بھرتی کا کیا رجحان تھا، ایک عام سپاہی کے لیے میرے خیال میں جنرل کی اس وقت چٹ چاہیے ہوتی تھی، سفارش چاہیے ہوتی تھی کہ سعودیہ جاتے ہیں، ریال کما کے لاتے ہیں جناب۔ پھر جب دھماکے شروع ہونے ہوئے تو منت بھی کرو تو بھرتی نہیں ہوتے تھے۔